أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وقار حیدر سمر عباس آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ نقوی الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ دلنواز نقوی ام البنین نیلوفر علی روبینہ رضوی خانم سما فاطمہ رضوی طوبہ فاطمہ خانم تحسین فاطمہ سنوبر زینب گل، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ بقیہ دوستان آئیں گے، پتہ الحمدللہ لوگ نہیں آئے کافی. جی ہماری گفتگو کتاب صرف مقدماتی میں چل رہی تھی. درس سوم تقسیمات فعل و اسم اور فعل کی تقسیمات، جس میں ہم ابھی فعل کی تقسیمات خاکے کے طور پر لکھ رہے تھے. کتنی تقسیم لکھ لی تھی ہم نے؟ 4. پہلی تو فعل کی تقسیم حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے کتنے ہیں اصلی حروف. دوسری تقسیم تو بتایا تھا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. دوسری تقسیم فعل کی صیغے کے اعتبار سے 3 قسمیں، ماضی، مضارع. تیسری تقسیم فعل کے حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے، اس کو حروف اصلی ہے کیا. تو بتایا حروف اصلی میں سے کہیں حرف علت ہے تو معتل، نہیں ہے تو صحیح. 3 تقسیمات ہم نے پڑھ لی. تو چوتھی بھی پڑھ لی تھی. مفہوم کی ضرورت اور عدم یہ ضرورت. تقسیم فاعل مفعول کی احتیاج اور عدم احتیاج کے اعتبار سے، یعنی مفعول کی ضرورت اور عدم ضرورت کے اعتبار سے کہ ضرورت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. جی سر. تو اگر مفعول کی ضرورت ہے فعل کو تو فعل متعدی، اور اگر مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو فعل لازم. سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر فعل کو مفعول کی ضرورت ہے تو فعل متعدی، اور اگر مفعول کی ضرورت نہیں ہے. کتنی تقسیم پڑھ لی ہم نے؟ 4. جی سر. ایک تقسیم فعل کی 5 بھی ہے نہیں. ٹھیک ہے. سلام کس علیکم. اعتبار سے ہیں؟ فاعل کی ذکر اور عدم ذکر کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ فاعل کلام میں ذکر ہے یا فاعل کلام میں ذکر نہیں ہے. فاعل کلام میں ذکر ہے یا کلام میں. ادھر دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا. سما پوتے میں سلائمان میر اچھا بلے آقا. بلے نیلوفر علی خوشبی کنی بلے آقا. بلے چوبا فوجی میں ہنس کی دقت کنی ناسارا سعیدون ناسارا سعیدون خالدن. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ روبینہ رضوی میں اس میں 3 چیزیں ہیں نا، 3 کلمے ہیں، 3 کلموں سے مل کے کلام بنا ہے. 3 کلموں کو جوڑ کے ترکیب دے کے کلام بنا ہے. علم نحو یہ تو بتا دے کلمات کی آپس میں ترکیب کے وقت کلمات کا آپس میں رشتہ کیا ہے، وہ بتاتا ہے. کیا رشتہ ہے؟ نصارہ عامل ہے، سعید اس کا فاعل ہے، اور خالد اس کا نصارہ کا مفعول ہے نہیں. اور آخر کی حرکت و حالت کے بارے میں. تو یہاں 3 چیزیں، ایک تو فعل یعنی کام، ایک وہ جس نے کام انجام دیا مدد کا، اور ایک جس کے اوپر یہ کام انجام پایا. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ سعید نے مدد کی. کس کی؟ خالد کی. سعید نے خالد کی مدد کی. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی سر. تو سعید نے خالد کی مدد کی. لیکن آپ ادھر دیکھیے، غور کیجیے گا. نوسرا خالدون، نوسرا خالدون. یہاں پر سعید نے خالد کی مدد کی گئی تھی. سعید نے خالد کی مدد کی. یہاں پہ کیا؟ سعید خالد کی مدد کی گئی. خالد کی مدد کی بات بتائیں گے، پہلے معلوم اور مجہول بتتا کیسے. اب ٹھیک ہے نہیں؟ فی الحال اتنا یاد رکھیے کہ یہاں نصرہ ہے، یہاں نصرہ ہے. یہ بھی پہلے ماضی ہے، یہ بھی پہلے ماضی ہے، یہ بھی پہلے ماضی ہے، یہ بھی پہلے ماضی ہے. لیکن فرق کہاں ہے؟ بتائیے، کون بتائے گا فرق؟ تو دکھ رہا ہے فرق. بتائیے کسی کو
صفحہ دکھ رہا ہے زینب کا تحسین اس پہنچے میں میں آگا فائل نہیں ہے، نہیں دوسرے والے فائل نہیں آگا جی اس میں سعید نے خالد کی مدد کی تو مدد کرنے والا موجود ہے یہ ذکر ہے مدد کرنے والا کلام کے اندر ذکر ہے یہاں پہ خالد کی مدد کی گئی کس نے کی وہ ذکر ہے یہاں پہ خالد کی مدد کی گئی تو خالد تو ہے جس کی مدد کی گئی لیکن کس نے کی وہ ذکر نہیں ہے یہی بات ہے فاعل کے ذکر اور عدم ذکر کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں جی فاعل کے کلام میں ذکر ہونے یا ذکر نہ ہونے کے اعتبار سے ٹھیک ہے فاعل کے کلام میں ذکر ہونے یا ذکر نہ ہونے کے اعتبار سے یعنی فعل میں یعنی جو کلام میں فاعل یا تو ذکر ہوگا یا ذکر نہیں ہوگا تو خود بخود دو صورتیں بن گئی یا نہیں جی جی سر فاعل کے کلام میں ذکر ہونے یا ذکر نہ ہونے کے اعتبار سے فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجهول فعل مشہور معلوم فعل مشہور معلوم کے معنی تو پتہ ہی ہوگا اردو میں بھی کہتے ہیں معلوم جی جی آپ کو معلوم ہے یعنی کیا مطلب فیل کا وہ معلوم ہوگا نہیں اس میں آپ سے فیل ترجمہ اردو مینشن میں ہوگا کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے یعنی کیا مطلب ہوا اس کا مجھے معلوم ہے مطلب مجھے پتا ہے یعنی مجھے پتہ ہے جی سما فاطمہ رضوی بلے آقا جی آپ کو معلوم ہے کیا کیا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی معلوم ہے تو معلوم ہے نہیں پتہ ہے تو فعل معلوم یعنی جس کا فاعل پتہ ہے جس کا فاعل پتا ہے جس کا فاعل پتا ہے مجہول کے معنی ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے نامعلوم کو کہا جاتا ہے مجہول یعنی لاپتہ معلوم یعنی جس کا پتہ ہو مجہول جی لاپتہ کو کہا جاتا ہے آپ فقہ میں پڑھا ہوگا مجہول المالک کوئی چیز ہے مجہول المالک یعنی ایک ایسی چیز جس کا مالک کا پتہ نہیں ہے مجہول المالک کہا جاتا ہے تو مجہول یعنی لاپتہ مجہول یعنی لاپتا تو پہلے مجہول کو پہلے مجہول کیوں کہتے ہیں یعنی ایک ایسا فعل جس کا فاعل لاپتہ ہو ذکر نہ ہو جس کا فاعل لفظ جی سے ہی مینشن ہو تعریف پتہ لگ رہی ہے نہیں لفظ سے ہی پتہ لگ رہا ہے تعریف پہلے معلوم اور مجہول کی پہلے معلوم جس کا فاعل معلوم ہو یعنی ذکر ہو کلام پہلے مجہول فاعل کلام میں لاپتہ ہو یعنی نامعلوم سمجھ میں آیا کہ نہیں جی سر جی سب ڈیٹیل میں آگے آئے گا فی الحال تو خاکہ ہے وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل یعنی جس کا کرنے والا فاعل اس فعل کو انجام دینے والا جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو مثال میں نے دیے نیچے اب یہاں پہ لکھ لیجیے اسی کو مثلا ناصارا ناصارا سعید فعل کیا ہے کام کیا ہے مدد انجام کس نے دی مدد سعید نے یہ مدد کس پہ انجام پائی خالد پہ سعید نے خالد کی مدد گزرے ہوئے زمانے میں کی ماضی ہے نا جی مدد کی مدد کی لیکن آپ ادھر دیکھیے یہ تو مسئلہ سعید اب ہے پہلے مجبور وہ جس کا فاعل لکھ رہے ہیں نا
जी सर। कलाम में जिक्र ना हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मसलन सीरा, क्या सीरा खालिदुन, नुसीरा खालिदुन। समझ में आया कि नहीं? तर्जुमा लिखना चाहें तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? सईद ने खालिद की मदद की। सईद ने किसने मदद की? सईद ने किसकी? खालिद की। सईद खालिद की ने खालिद की मदद की। सईद, और यहाँ क्या होगा? खालिद की मदद की गई। खालिद की मदद की गई। खालिद की मदद की गई। जिसकी मदद की गई वो तो जिक्र है, लेकिन जिसने की वो जिक्र नहीं है। दोनों मिसालों में कुछ गौर किया? एक तो ये गौर किया होगा कि ना सारा तीनों तीनों हरूफ असली में फतहा है, यहाँ नूसीरा है। एक तो ये तवज्जो की होगी। दूसरी तवज्जो ये की होगी कि यहाँ फाइल है मफूल है, यहाँ फाइल हट गया है मफूल है। तीसरी चीज ये गौर की होगी कि जो मफूल था मंसूब था, लेकिन जब फाइल हटाया गया, फाइल की जगह जब ये वापस फाइल की जगह पे आया तो फिर ये फाइल वाला इराब ले लिया इसने। क्या ले लिया? फाइल बना रहा सईदुन है। सालिकुन। इसीलिए इसको आगे जाके पढ़ेंगे। पहले मजहूल में पहले मालूम में होता है फाइल, पहले मजहूल में जो होता है उसे कहते हैं नाइब फाइल। क्या कहते हैं? नाइब, यानी इबे फाइल का फाइल। जानशीन। क्यों? क्योंकि वो असल में मफूल था, फाइल की जगह आया है, तो इसलिए फाइल की जगह है ना, जब उसकी गद्दी पे आया है नाइब कहलाता है, इसे कहते हैं नाइब फाइल। आगे आएगी ये बातें, ठीक है? जी आप खुद से भी तवज्जो करने की कोशिश किया कीजिए कि इसमें क्या फर्क है। मतलब ये नसारा है, ये नौसेरा है, फर्क तो यही दिख रहा है। दूसरा फर्क, तीन चीजें यहाँ पे, फेल फाइल मफूल, लेकिन यहाँ पे फाइल है ही नहीं, मफूल है। तीसरी चीज ये कि खालिदन था, यहाँ खालिदुन है, फाइल की जगह आ गया तो उसका इराब ले लिया इसने। समझ में आया कि नहीं? जी सर। पहले मालूम और पहले मजहूल, 5 तकसीम हो गई। मिटा दूं? जी अगर जी अगर ये लास्ट वाली जो फेले मजहूल है इसमें ये ब्लू वाला क्या लिखा हुआ है कि खालिद खालिद की की। मदद की गई। सही। अब है फेल की छठी तकसीम। फेल की छठी ये किस एतबार से? इस बातुल नफी के एतबार से। किस एतबार से? इस बात यानी इस बात यानी ये साबित करना, नफी यानी इनकार। यानी क्या मतलब? यानी या तो फेल के अंजाम पाने या हालत के वजूद में आने पर दलालत करता है फेल, या फेल के अंजाम ना पाने पर दलालत करता है। अगर फेल के अंजाम पाने पर दलालत करे, सईद ने खालिद की मदद की, तो फेल कहलाता है फेले मुस्बत। फेले मुस्बत। मुस्बत, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉजिटिव। फेले मुस्बत। अगर फेल के अंजाम पाने हालत के वजूद में आने पर दलालत करे, तीनों जमाने में से किसी एक पर, तो फेल कहलाता है फेल मुस्बत। और अगर ना पे दलालत करे, फेल के अंजाम ना पाने या हालत के वजूद में ना आने पर दलालत करे किसी जमाने में, तो उसे कहते हैं फेल मनफी। क्या? मनफी। यानी पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, नेगेटिव। मुस्बत मनफी। अभी मुस्बत मनफी चीजें जो है वो अरबी में ही नहीं होती, हर जबान में होती है। इंग्लिश में पॉजिटिव निगेटिव, हिंदी में भी होता है, हर जबान में होता है। पॉजिटिव निगेटिव मालूम मजबूरी सब चीजें हर फेल में होता है, हर जबान में होती हैं।
معلوم مجهول جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو، معلوم یعنی فاعل پتہ ہے، آپ کہیں کہ اس نے اس کی مدد کی، سعید نے خالد کی مدد کی، تو جس نے مدد کی وہ بھی وہ ذکر ہے نہیں. لیکن میں کہوں مثلا میں یہاں ادھر غور کیجئے گا، سارا کا خالد، سارا کا خالد المالا، المالا اندر المالا کیا مطلب ہوا؟ سرقہ سرقت سے، سرقہ چوری کیا، خالد نے مال چوری کیا، خالد نے مال چوری کیا. تو یہ سرقہ پہلے معلوم ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کا فاعل کلام میں ذکر ہے، کلام میں. لیکن آپ اسے دیکھیے، سورقل مال، مال چوری ہو گیا، سورقل مال چوری ہو، یہاں چوری کرنے والا پتہ ہے کون ہے؟ خالد ہے. لیکن یہاں مال چوری تو ہوا ہے، چوری کرنے والا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. جی. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں سرقہ فاطمۃ القلب، یعنی فاطمہ، کون کرے گا ترجمہ؟ آقا پھر سے بولیے. کون کرے گا ترجمہ؟ فاطمہ نے دل چرا لیا. سرقت، سرقت بھلے زینب دارمی دانت بھلے سرقت فاطمۃ القلب، یعنی مثلا. تو یہاں جس نے چرایا ہے پتہ ہے، لیکن سورقل قلب دل چوری ہو گیا ہے. کس نے کیا نہیں پتا. کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے مثال کیوں دی، جو وجہ جو ہے آپ یہاں نہیں بتائیں گے، بڑی نحو کی کتابوں میں بتائیں گے، جیسا آپ مبادی میں پڑھیں گے یا سیوطی اگر پڑھیں گے تو اس میں پڑھیں گے کہ جو فاعل کلام میں ذکر نہیں ہوتا ہے، کیوں ذکر نہیں ہوتا، تو اس کی کچھ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کیوں ذکر نہیں، یا تو بالکل واقعا پتہ ہی نہیں ہے، یا تو سچ میں پتہ ہی نہیں ہے. سورہ المال چوری ہو گئی، آپ نے سورہ المال مال چوری ہو گیا، سچ میں نہیں پتا کس نے چوری کیا ہے. یا تو فاعل سچ میں معلوم نہ ہو، یا معلوم ہو لیکن آپ بتانا نہیں چاہ رہے. سورہ القلب دل چوری ہو گیا، چوری کرنا کس نے کیا ہے پتا ہے لیکن میں بتانا نہیں چاہ رہا ہے، میں بتانا نہیں چاہ رہا. مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر دو وجہ ہو گئی، یا تو واقعی نہیں پتا، پتا ہے بتانا نہیں چاہ رہے، یا پتا ہے لیکن اتنا ذلیل ہے وہ فاعل کہ میں اس کا نام اپنی زبان پہ نہیں لینا چاہ رہا ہے. سورہ المال مال چوری ہو گیا، مال. یا پھر فاعل پتا ہے، فاعل پتا ہے لیکن وہ اتنا اس میں کیا تھا، اتنا ذلیل ہے کہ میں اپنی زبان پہ نام نہیں لینا چاہ رہا. اس میں یہ ہے کہ فاعل پتا ہے لیکن وہ اتنا عظیم ہے کہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا. جیسے خدا کے لیے کہا جاتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور خلق کیا گیا. کس نے کیا سب کو پتا ہے کس نے کیا، لیکن وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کا نام نہیں لیا میں نے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یا پھر اس لیے نہیں لیتا ہے نام فاعل کا کیونکہ سب کو پتا ہے. جیسے یہی مثال خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور خلق کیا گیا، تو آپ کو بھی پتا ہے کس نے کیا خلق، مجھے بھی پتا ہے، دنیا کو پتا ہے کس نے انسان کو خلق کیا. تو یہ کچھ وجہ ہیں جس کی وجہ سے فاعل ذکر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا کہ آپ کس وجہ سے کسی جملے میں اگر بنائیں تو آپ کس وجہ سے فاعل کا نام نہیں لینا چاہ رہے. مثلا آپ مثلا آپ کہیں کہ ہاں مثلا کوئی مثال دے، مثال کے طور پر اوکیلل خبز، روٹی کھائی گئی، لیکن کس نے کھائی آپ اس کا نام نہیں لینا چاہ رہے. ذلیل ہے وہ اتنا کہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا. کھا لیا اس نے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا کس نے کھایا ہے. یا پھر پتا ہے سب کو کس نے کھایا، ظاہر ہے سب کو پتا ہے اس لیے. بہرحال آگے کی باتیں ہیں، فی الحال اسے چھوڑیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فعل کا کلام میں اگر فاعل ذکر ہے تو فعل معلوم کہلاتا ہے، اور ذکر نہیں ہے تو فعل مجہول کہلاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آقا.
جی آقا. صحیح. لہذا اور اگر کسی ایک زمانے میں کام کے انجام پانے حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کر رہا ہے فعل تو فعل مثبت ہے. اور اگر تینوں زمانے میں کسی زمانے میں کام کا انجام نہ پانے یا حالت کے وجود میں نہ آنے پر دلالت کرے تو فعل کیا کہلاتا ہے؟ منفی. مثلا میں کہوں نصر سعید خالدا، نصر سعید خالدا، تو یہ کس بات پہ دلالت کر رہا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے سعید خالد کی مدد فعل کے انجام پانے پر دلالت کر رہا ہے. لیکن ما نصر سعید خالدا، سعید نے خالد کی مدد نہیں کی، مدد نہیں کی. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جی. ڈونٹ ہے. چلیے پہلے مثبت دیکھیے میں نے پہلے سمجھا دیا، اتنی واضح مثال سے بھی سمجھا دیا. پہلے معلوم و مجہول کس نوبر زینب گل بھی بول پڑی. صحیح. آئیے پہلے مثبت وہ پہلے مثبت وہ فعل ہے کہ جو کام کے تینوں زمانے میں سے کسی ایک میں کام کے جو تینوں زمانے تینوں زمانوں یعنی تینوں فعل تھے نا معلوم مضارع عام، تینوں میں ہی تو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک میں کام کے واقع ہونے کا انجام پانے، کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت. مثلا آپ نے مثال دی تھی کیا؟ نصر سعید خالدا، نصر سعید خالدا. کیا مطلب ہوا؟ سعید نے خالد کی مدد کی، سعید نے خالد کی مدد کی، سعید نے خالد کی مدد کی. کون سے زمانے میں؟ ایک ماضی ہے نہیں. اب تک دیکھیے پہلے منفی وہ تینوں زمانوں میں کام کے واقع بڑا سا لکھیں تاکہ دیکھیے واقع نہ ہونے یا حالت کے وجود میں نہ آنے پر کیسے بتائیں گے؟ کیسے مثبت بنتا ہے کیسے منفی آگے بتائیں گے. فی الحال یہ سادہ ہے نا. ما نصر سعید خالدا، ما نصر سعید خالدا یعنی سعید نے خالد کی مدد نہیں کی، سعید نے خالد کی مدد
نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ تو تھی فعل کے انجام پانے یا فعل کے انجام نہ پانے. حالت کا بھی تو مثال دی نا, حسنا مثلاً سعید نیک ہو گیا, لیکن ما حسنا وقار نیک نہیں ہوا. سعید نیک ہو گیا لیکن آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر. جی ہاں. یہ ہے فعل مثبت. ابھی 6 تقسیمات ہو گئی نا فعل کی. اب اسم کی 6 جلدی جلدی گنا کے پھر فعل کو ڈیٹیل میں شروع کریں گے. مٹا دوں اسے پہلے. اب میں نے بتایا تھا 6 تقسیمات نہیں. میں سے ہر فعل کے اندر ہر میں سے ایک چیز پائی جائے گی. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ مٹا دوں. ہیلو, مٹا دیجیے. جی لکھ آ لیا. گئے. اسکرین شاٹ بھی لے لیا کریے, لکھتے بھی رہا کیجیے کہ کہیں نہ کہیں اگر رہ جائے تو بعد میں ملا. اب کسی کو ضرورت ہو تو مثال دے رہا ہوں. میں نے بتایا نا ہر 6 تقسیمات گنائی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فعل کی بس ایک فعل آپ کے سامنے بس ان میں سے ایک ہی ہوگی. ہر تقسیم میں سے ایک اس کے اندر پائی جائے گی. مثال کے طور پر اسے دیکھیے آپ, پہلی تقسیم کیا تھی؟ ثلاثی رباعی. اس میں سے کون سی تقسیم ہے؟ ثلاثی مجرد. دوسری تقسیم کیا تھی؟ صیغے کے اعتبار سے ماضی مضارع ماضی ہے. تیسری تقسیم کیا بتائی تھی؟ معتل یا صحیح. اس میں سے کون سی ہے؟ یہ صحیح ہے. چوتھی تقسیم بتائی تھی لازم ہے متعدی متعدی ہے, کیونکہ اسے فاعل کی ضرورت پڑتی ہے صحیح میں خالد کی مدد کی. پانچویں تقسیم کیا تھی؟ معلوم و مجہول. یہ کون سا ہے اس میں سے؟ معلوم ہے. مدد کی ہے, جو مدد کی پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور چھٹی میں سے مثبت ہے یا منفی؟ مثبت ہے. مثبت. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی سر. 6 تقسیمات میں سے ایک ایک رہے. ایک پہلی تقسیم جو تھی فعل کی ثلاثی مجرد ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید, اس میں سے کون سا ہے؟ ثلاثی ہے. دوسری تقسیم کیا تھی؟ ماضی مضارع امر. اس میں سے کون سا ہے؟ ماضی ہے. ماضی. تیسری تقسیم کیا تھی؟ دولی لازم معتل ہے صحیح. کون سی تقسیم ہے؟ صحیح. صحیح ہے, کوئی فعل نہیں ہے. چوتھی تقسیم کیا تھی؟ فعل لازم ہے متعدی مفعول کی احتیاط ہے, فعل متعدی ہے. پانچویں تقسیم کیا تھی؟ معلوم ہے یا مجہول؟ فاعل معلوم ہے, فعل معلوم ہے. ٹھیک ہے. مثبت ہے منفی؟ صحیح میں خالد کی مدد مثبت. کی مثبت ہے. تو نصارہ ان 6 تقسیمات میں سے ایک ہر ایک پائی جائے گی. ایک ہر ایک فعل میں. یعنی جی. سمجھ میں آیا؟ یہ ہو جی گئی سر. 6 تقسیمات فعل. اب کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے, کل انشاءاللہ پھر اسم کی جلدی جلدی سے خاکہ لکھوا کے ایسے ہی جیسے یہ لکھوائی ہیں ایسے ہی اس کی الگ الگ طرح کی ہیں. بس ایک آدھ ثلاثی رباعی ملتا جلتا ہے, باقی الگ ہے اس کی. ٹھیک ہے. اس کی تقسیمات لکھ کے پھر ڈیٹیل میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد فرج. انشاءاللہ پریکٹس کیجیے گا آپ لوگ. ان کو چیزوں کو یاد کیجیے گا. فی الحال جو تقسیمات لکھوائیں ان کی تعریف یاد کر لیجیے گا, تاکہ بعد میں ڈیٹیل میں جب پڑھیں تو اور چیزیں یاد کریں, سمجھ میں آئے.